ہم بات کریں وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب سے. چودھری صاحب ایک ایشو رہ گیا، پھر میں آپ کے ساتھ کوئٹہ والے واقعے میں بات کروں گا. جہانگیر ترین صاحب نے آج ایک بات کیا، ذرا سن لیں. کوئی کمیٹی میں ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ ہم رابطہ کریں گے. میں نے فوری طور پہ تردید کر دی تھی کہ ہم نہیں کسی کمیٹی سے ملیں گے. ہم صرف اور صرف گروپ نے عمران خان کو، یا 30 سے زیادہ لوگ ہیں، 35 سے 40 ہو جائیں گے. ان سب لوگوں نے کہا کہ سر ہم آپ کے ایم این اے ایم پی ہیں، آپ ہمارے ووٹوں سے یہاں پہ حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ مہربانی کر کے ہماری بات تو سنیں، ٹائم دیں. توقع ہے، میں آپ کو یہ تازہ بتا رہا ہوں، توقع یہ ہے کہ یہ ملاقات ان قریب ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی. جی چودھری صاحب یہ پوچھنا ہے کہ کیا جہانگیر ترین صاحب کی یہ توقع پوری ہونے والی ہے، ان کی اور ان کے گروپ کے لوگوں کی وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہونے والی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ ایم این ایم پی ایس کی بات ہے تو یقینی طور کے اوپر یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایم پی ایز ہیں اور ان سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. اور مجھے براہ راست علم نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ملاقات کا کہہ رہے ہیں تو یقیناً ان کی ملاقات جو ہے وہ تو ہو سکتی ہے اور ہوگی بھی، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. جہاں تک دو حصے ہیں نا، ایک تو حصہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے اور بات ہونی چاہیے، وہ تو ضرور ہو جائے گی. دوسری جو حصہ ہے جو کرمنل کیسز کا معاملہ ہے، دیکھیے وہ ترین صاحب بھی پرائم منسٹر صاحب کو جانتے ہیں، اور جو لوگ بھی عمران خان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ عمران خان سے کوئی یہ مطالبہ ہی نہیں کرے گا کہ آپ نے کوئی ہمارے کیسز کے اوپر انفلوئنس کریں، کیونکہ پی ٹی آئی میں تو یہ رواج نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں، بابر امان ہوں، اس سے بعد علیم خان صاحب ہوں، اس کے بعد ستین صاحب ہوں، تمام لوگوں کے اوپر کیسز بنے، انہوں نے اپنے فیس کیے، وہ ختم ہوئے، وہ واپس آئے. عمران خان کا یہ مزاج ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں کرتا ان کو اس طرح کی بات کہنے کا کہ آپ ہمارے کیسز کو انفلوئنس کریں گے. جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے یا ایک پولیٹیکل اس کا تعلق ہے، وہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب اس کو کنسیڈر کریں گے. اب یہ بتائیں کہ چودھری صاحب، کل کوئٹہ میں ایک بہت خوفناک بم دھماکہ ہوا ہے. خوفناک اس لیے تھا کہ جس جگہ پہ دھماکہ ہوا وہاں پہ چائنیز ڈیلیگیشن بھی ٹھہرا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ وہاں پہ نہیں تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 6 مہینے میں بلوچستان جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اور وہاں پر بار بار یہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. تو عام طور پر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، خاص طور پہ جو بلوچستان میں ہوتے ہیں، تو یہ ان میں افغانستان کے راستے سے جو انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس میں ملوث ہیں، اور کلبھوشن یادیو جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی مثال بھی ہے. یہ دوبارہ جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیز فائر ہوا ہے لائن آف کنٹرول پر، اور میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ جی پاکستان اور بھارت کی انگیجمنٹ بھی ہو رہی ہے، تو ایک طرف انگیجمنٹ کی خبریں ہیں، دوسری طرف یہ دوبارہ دہشت گردی کی لہر شروع ہو گئی ہے. یہ کچھ سمجھائیں گے یہ ہو کیا رہا ہے؟ جی، یہ سمجھانا تو جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ان کی کیا انفارمیشن ہے اور وہ کتنا ریویل کرنا چاہتے ہیں. لیکن بلوچستان کی ایک تاریخ رہی ہے، اور آپ نے جس طرح خود ذکر کیا، کلبھوشن یادیو کا اتنا بڑا نیٹ ورک وہاں پہ جو ہے وہ برسٹ ہوا، اور ہماری جو بھی ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں، ہماری فوج ہے، انہوں نے بلوچستان میں ایک بہت بڑی عالمی سازش کا مقابلہ بڑی کامیابی سے کیا ہے. اور اس کی جو اثرات ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ چائنا کے قونصلیٹ کے اوپر کراچی میں بھی حملہ ہوا، اس سے پہلے جو ہیں وہ بہت اٹیکس جو ہیں ان کا ہم نے سامنا کیا. اور یہ وہ سارا جو ماضی میں اس کا جو لنک ہے وہ را سے جڑتا ہے، اور را نے یہاں پر بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں. اب یہ جو ایک پرٹیکولر معاملہ ہے، اس کے اوپر ابھی تک وہ کتنی انہوں نے جو ہے وہ ایویڈنس لی ہے، کتنا وہ اس کے اوپر ایک یقین سے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک بڑی رسپانسبل پوزیشن پہ ہوں، تو میں بالکل اس کے اوپر کوئی اس لیے حتمی بات نہیں ٹھیک ہے. کرنا چاہتا کہ اس کے تاثر یہ بنے. لیکن جو ماضی ہے، اس کے جو واقعات ہیں ان سے بہرحال ایک ہندوستان کا وہاں پر بڑا گہرا لنک رہا ہے. اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آئے، یہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں، اور الٹیمیٹلی ہم ایک بہتر مستقبل کی طرف بڑھے. لیکن اگر آپ ہندوستان کے اندر ایک ایکسٹریمسٹزم کے ایک شدت پسندی پر مبنی پالیسیز بنائیں، آپ وہاں مسلمانوں کو، خصوصاً کشمیریوں کو
اس قدر زیادہ کریں، پھر بلوچستان کے اندر مداخلت جاری رکھیں، اس کا نقصان پورے ریجن کو ہوگا، اس ریجن کے شہریوں کو ہو رہا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو حکومت ہے اس کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنی پالیسیز کو بدلنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں اس وقت جو لیڈرشپ ہے، اس سے بہتر امن کے دائی آپ کو لیڈرشپ نہیں ملے گی. لیکن امن جو ہوتا ہے وہ عزت کے ساتھ ہوتا ہے، برابری کے ساتھ ہوتا ہے، یک طرفہ امن تو نہیں ہوتا. اب آخر میں یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے وزیر اطلاعات تھے پہلے فیز میں، تو آپ نے ایک انیشیٹو لیا تھا، آپ نے اور ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ نے جرنلسٹ پروٹیکشن بل پر کام شروع کیا تھا. پھر ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ جو ہے انہوں نے بعد میں وہ کام جاری رکھا. پھر جب شبلی فراز صاحب تھے تو انفارمیشن منسٹری اور ہیومن رائٹس منسٹری نے اس پر اتفاق رائے کر لیا. اب وہ وزارت قانون میں پھنسا ہوا ہے. کیا ہم امید کریں کہ اب آپ دوبارہ انفارمیشن منسٹر بن گئے تو جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ قومی اسمبلی تک پہنچ جائے گا؟ یہ بہت آپ امید رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بالکل وہ بھی پہنچ جائے گا. اور جرنلسٹ کی جو ورکنگ جرنلسٹ کی جو گفتگو جو آپ نے ہمیشہ کی ہے اور میرے ساتھ بھی آپ نے ہمیشہ کی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے. ہم ورکنگ جرنلسٹ کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد کے تو 600 جرنلسٹ جو ہیں ان کو ہم گھر جو ہیں وہ دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں، اس کے بعد کراچی اور لاہور کے جرنلسٹ جو ہیں ان کو بھی ہم اس اسکیم میں شامل کر رہے ہیں. صحت کی جو اسکیم ہے اس میں ہم شامل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم جو تنخواہیں نہیں مل رہی آرگنائزیشن سے، ان کے اوپر ایک کمپریہنسو پالیسی جو ہے وہ بنانا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ورکنگ جرنلسٹ کے حالات بھی ٹھیک کریں گے، اور میڈیا کو اوور آل بھی ذرا جو اس وقت ضرورت ہے سپورٹ کی، وہ بھی انشاءاللہ دیں گے. بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. اور آخر چودھری صاحب نے بطور وزیر اطلاعات یہ کہا ہے کہ صحافیوں کو پاکستان کے مختلف شہروں میں رہائشی سہولیات فراہم کی جائیں گی. یہ بالکل ان کو کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں صحافیوں کا جو اصل مسئلہ ہے وہ ان کے روزگار کا تحفظ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ سب سے اہم ہے. تو پاکستان میں اور دنیا میں کہیں پر بھی جو بھی جرنلسٹ جو ہے وہ صحافت کرتا ہے، وہ اس وقت تک صحافت نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس آزادی نہ ہو اور اس کی آزادی محفوظ نہ ہو. تو اس کے لیے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے اس پہ حکومت اور اپوزیشن کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کو قومی اسمبلی میں لا کے تو اس پر ایک قانون بنائے. اگر یہ قانون بنا دیں گے تو اس پہ دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھے گی. اس وقت جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں پاکستان کا نمبر ہے 145، 145واں نمبر ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے. اگر جرنلسٹ پروٹیکشن بل منظور ہو جائے گا تو دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.